السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کہا، ایکسیلنسی، انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے، آپ پلیز اپنی فوج کو روکیں۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا، ہم شروع دن سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مارکو روبیو کے فون سے آدھ گھنٹہ بعد سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کا فون آ گیا۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد کالز کا تانتا بند گیا۔ فیصلہ ہوا 12 بجے سیز فائر کر دیا جائے گا اور یہ اعلان انڈیا کرے گا۔ انڈیا 12 بجے کو کھسکاتا ہوا 4 بجے تک لے گیا اور بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ آپ اگر آج بھی یوٹیوب پر وکرم مسری کے اعلان کی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو مسری کے چہرے پر مایوسی اور شکست نظر آئے گی۔ وہ واپس جاتے وقت ہارا ہوا جواری محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال جنگ ختم ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گئی کہ پاکستان نے یہ کمال کیا کیسے تھا۔ یہ $100 بلین کا سوال ہے۔ آپ بھی ذرا سوچئے، پاکستان کا دفاعی بجٹ $8 بلین ہو اور بھارت کا $80 بلین، پاکستان کا کل بجٹ $62 بلین اور بھارت کا بجٹ $600 بلین، بھارت کے فارن ریزروز $702 بلین اور پاکستان کے کھاتے میں صرف $15 بلین۔ بھارت کی فوج پاکستانی فوج سے 4 گنا اور ایئر فورس 5 گنا، اور پاکستان تنہا اور بھارت کے ساتھ ساری دنیا۔ کیا پھر یہ کمال نہیں تھا؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور پاک فضائیہ اور فوج کا اس کی ذات پر ایمان کا نتیجہ تھا۔ پاکستان نے یہ کمال کیسے کیا، میں اس طرف آنے سے قبل آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بھی بتاتا چلوں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 80 برس میں 4 سپر پاورز کے ساتھ کام کیا۔ برطانیہ پہلی سپر پاور تھی، اس نے 2 عالمی جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں آج کے پاکستان کے جوان اور افسر شامل تھے۔ ان کی ٹریننگ دنیا کی بہترین برٹش فوج نے کی تھی۔ ٹریننگ کی یہ روایات آج تک فوج میں موجود ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد پاک فوج نے امریکی اکیڈمیز میں ٹریننگ لی۔ ہماری SSG امریکہ نے بنائی تھی۔ 1980 کی دہائی میں پاک فوج USSR کے ساتھ لڑتی رہی۔ یہ جنگ امریکہ، یورپی اتحادیوں اور عربوں کی مدد سے لڑی گئی اور یہ پاکستان نے جیتی بھی۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے دوبارہ امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور یہ 25 سال بعد بھی جاری ہے۔ چین دنیا کی نئی سپر پاور ہے اور ہم 75 برسوں سے اس کے اتحادی ہیں، اور ہم کسی بھی مرحلے پر چین سے دور نہیں ہوئے۔ لہٰذا برطانیہ، روس، امریکہ اور چین، ان 4 بڑی طاقتوں کی سنگت نے پاکستان اور فوج دونوں میں ایک خاص ذہانت پیدا کر دی ہے۔ ہم گھبراتے نہیں ہیں، جبکہ بھارتی فوج کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی چین سے ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی یا 1971 میں اس نے مشرقی پاکستان کی دوری کا فائدہ اٹھایا اور بس۔ پاک فوج 25 برس سے دہشت گردی کی وجہ سے حالت جنگ میں بھی ہے۔ اب تک اس کے 10,000 جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں، اور یہ اس نوعیت کی جنگ میں دنیا میں سب سے بڑی قربانی ہے۔ دوسرا فیکٹر ایئر فورس ہے۔ پاکستان نے 7 جون 1981 کو اسرائیل کے ہاتھوں عراقی ایٹمی ریئیکٹر کی تباہی سے 2 سبق سیکھے۔ پہلا، جلد سے جلد ایٹمی پاور بننا، اور دوسرا، جنگی میدان زمین کے بجائے فضا ہوگا۔ چنانچہ پاکستان کسی بھی حالت میں ان دونوں سے غافل نہیں ہوا۔ انڈیا نے فروری 2019 اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد $7.4 بلین میں دنیا کے سب سے محفوظ اور جدید طیارے رافیل خرید لیے۔ ان کے پاس 36 رافیل تھے۔ پاکستان نے فوری طور پر چین سے J-10 طیارے لے لیے۔ J-10 اور رافیل کے معیار میں 1 اور 10 کا فرق تھا، لیکن پاکستانی پائلٹس نے پریکٹس سے یہ فرق ختم کر دیا۔ یہ مسلسل 2 سال روزانہ J-10 سے پریکٹس کرتے رہے۔ یہ لو لیونگ فلائنگ بھی کرتے تھے اور ریڈار کے بغیر بھی۔
پائلٹس کو کمیونیکیشن بند کر کے بھی پریکٹس کرائی جاتی تھی تاکہ دشمن اگر کمیونیکیشن جیم کر دے یا سننا شروع کر دے تو بھی اس حکمت عملی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پاکستان رافیل کی طاقت سے واقف تھا۔ رافیل پر اسپیکٹرا سسٹم لگا ہے۔ یہ 200 کلومیٹر دور سے اپنی طرف آنے والے میزائل کو بھانپ لیتا ہے اور اسے ان لاک بھی کر لیتا ہے۔ یہ میزائلوں کو ضائع کرنے کے لیے اس کے راستے میں ایلیون بھی بنا دیتا ہے۔ میزائل اس ایلیون کو رافیل سمجھ کر اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمارے پائلٹ اس سے واقف تھے۔ انڈین ایئر فورس کے اسکواڈرن 17 نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسکواڈرن امبالہ سے اڑا اور اس میں 16 رافیل طیارے تھے۔ حملے کے دوران معراج اور روسی طیارے Su-30 بھی استعمال ہوئے۔ پاکستان نے ان کے سگنل جیم کر دیے اور یہ پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ بھارت کا سب سے بڑا اور جدید ایئر بیس مغربی بنگال میں بھوٹان کی سرحد کے قریب ہاسی مارا میں ہے۔ وہاں رافیل طیاروں کا اسکواڈرن 101 ہے۔ یہ ان کا ایکسیلنس ٹریننگ سینٹر ہے۔ انڈیا 29 اپریل کی ناکامی کے بعد اسکواڈرن 101 کو میدان میں اتارنے پر مجبور ہو گیا اور یہ 20 رافیل طیاروں کے ساتھ 6 مئی کو پاکستان کی سرحد پر آ گیا۔ پاکستان یہی چاہتا تھا۔ پاک ایئر فورس نے تھکا دینے والی نفسیاتی جنگ کے ذریعے انڈیا کو اسکواڈرن 101 سرحد پر لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بھارت 72 جہاز فضا میں لے آیا۔ یہ 8 طیاروں کی 9 فارمیشنز تھیں۔ ہر فارمیشن میں 4 Su-30، 2 میراج 2000 اور عین درمیان میں 2 رافیل طیارے تھے۔ گویا 6 جہاز 2 رافیل طیاروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان طیاروں نے رات 12:30 بجے حملہ شروع کر دیا۔ پاکستان کے 42 طیارے ہوا میں تھے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے اپنے پائلٹس کو 2 بار حکم دیا۔ کل دھم جنگ میں ہمیشہ 2 فورسز ہوتی ہیں، حملہ آور اور دفاعی۔ پہلی فورس یعنی حملہ آور اپنے وقت کا فیصلہ خود کرتی ہے، جبکہ دفاعی فورس کو 24 گھنٹے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ تاہم اسے دفاع سے حملہ آور بننے کے لیے ذرا سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ پاکستانی پائلٹس کا کمال دیکھیے، انہیں ڈیفینس سے ایفینس موڈ میں آتے چند منٹ لگے۔ پاکستان نے پہلے بھارتی ریڈار سے طیاروں کا رابطہ ختم کیا اور پھر ان کا سیٹلائٹ سے رابطہ توڑ دیا۔ آخر میں طیاروں کا طیاروں سے رابطہ رہ گیا۔ پاکستان نے یہ جان بوجھ کر ختم نہیں کیا تاکہ یہ اعتماد سے آگے بڑھتے رہیں۔ پاکستانی طیارے نچلی پرواز کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور پاکستانی پائلٹس نے میزائلوں کا ریڈار سسٹم ایکٹیو کیے بغیر رافیل طیاروں کا نشانہ لے لیا۔ میزائلوں کے ریڈارز رافیل سے 3 سیکنڈ کے فاصلے پر پہنچ کر آن ہوئے اور پائلٹس کے سنبھلنے سے پہلے بھارت کے 4 رافیل، 1 Su-30، 1 معراج 2000 اور 1 MiG-29 گر چکا تھا۔ اس حملے میں اسرائیل کا جہاز نما ڈرون ہیرون Mk2 بھی تباہ ہو گیا۔ یہ ڈرون ٹائروں کے ساتھ اڑتا ہے اور بم گرا کر طیارے کی طرح واپس آ جاتا ہے۔ پاکستانی حملہ کووں کے غول میں 12 بور بندوق کے سائز کی طرح تھا۔ جس طرح فائر کے بعد کوے غائب ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح چند منٹ بعد بھارت کے تمام طیارے گراؤنڈ ہو چکے تھے اور فضا میں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس حملے میں رافیل ٹیل نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تباہ ہوئے، جس کے بعد رافیل اور معراج بنانے والی 100 سالہ کمپنی ڈی سالٹ کے شیئرز گر گئے، جبکہ J-10 طیارے کے شیئرز میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے انڈیا کو نفسیاتی طور پر تباہ کر دیا اور 10 مئی تک اس کا کوئی جنگی طیارہ فضا میں نہیں اڑا۔ ان کے پائلٹس کا اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ میں خوف بیٹھ گیا تھا، ہم اگر اڑے تو پاکستان ہماری کمیونیکیشن جام کر کے ہمیں شوٹ کر دے گا۔ پاکستان کی کارکردگی نے دنیا کو حیران کر دیا، چنانچہ اس نے ہمیں مزید حملوں سے روکنے پر کمر کس لی۔ لیکن پاکستان نے صاف اعلان کر دیا، بھارت نے ہمارے شہروں پر حملہ کیا جس میں 31 لوگ شہید ہوئے، ہم اس کا ہر صورت بدلہ لیں گے۔ بھارتی ایئر فورس بری طرح ناکام ہو چکی تھی، چنانچہ بھارت نے ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے 8 اور 9 مئی کو پاکستان پر اسرائیلی ڈرونز اور براموس میزائلوں سے حملہ کر دیا۔
نور خان ایئر بیس پر 2 میزائل داغے گئے، شور کوٹ اور مریدکے پر بھی براموس داغے گئے، جن کے بعد پاکستان نے ہر صورت بدلہ لینا تھا، اور پھر 10 مئی کی صبح فجر کی نماز کے بعد 5 بجے پاکستان نے حملہ کر دیا۔ یہ ایئر فورس اور پاک فوج کا مشترکہ حملہ تھا۔ اس حملے میں پاکستان نے بھارت کا S-400 اڑا دیا۔ یہ رافیل سے بھی بڑی شکست تھی۔ باقی اگلے کالم میں ملاحظہ کیجیے گا۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔